الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا وقيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم تسير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام اور معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لیے حضرات صحابہ اور خود اللہ کے نبی 11 سال تک اس کا انتظار، 11 مہینے تک اس کا انتظار فرماتے تھے. آج مسلمانوں میں دینی غفلت کی وجہ سے استقبال رمضان کا رواج ختم ہو گیا ہے، ورنہ رمضان کا استقبال اسلاف اور اکابرین علماء نے شعبان کے مہینے سے بہت کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ رجب کا چاند نظر آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا فرماتے اور آپ کے دعا کے الفاظ یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے اور ہمیں عافیت سے رمضان المبارک تک پہنچا دے. جو اللہ کا رحمت والا نبی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات کو وجود بخشا ہے، اتنا نیکیوں کا متمنی ہے. اور یہ رمضان المبارک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. پچھلی امت میں کسی کو رمضان کے جیسے روزے یا رمضان کے جیسا مہینہ نہیں ملا. اگرچہ ہر امت میں کچھ تصور روزے کا پایا جاتا ہے، یہود میں ہے، نصارہ میں ہے، اہل حدود میں ہے. بعضوں کے روزے سوائے اناج کے سب کھاؤ وہ روزہ کہتے ہیں. بعضے بغیر سحری کا روزہ کر لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ نے رمضان کے وہ روزے عطا فرمائے ہیں
اور اس میں صحیح کھانے کو رسول اللہ نے سنت قرار دیا. اسی لیے قرآن کریم میں روزے کی فضیلت اور سحری کا بیان، افطاری کے اوقات سب قرآن میں بیان کیا گیا. رمضان کا روزہ مدنی زندگی کے فرائض میں، مدنی زندگی میں صرف نماز فرض ہوئی ہے. 11 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک، یہی عمل تھا. ایام حج کے میدانوں میں، ایام حج کے دنوں میں اور ہر وقت ہر گھڑی نبوت کے بعد سے 11ویں نبوت تک ایک اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلانا. اگرچہ حج اس زمانے میں بھی تھا مشرقی مکہ، لیکن وہ دور جہالت کا حج تھا. یہ جہالت کی وجہ تھی کہ وہ حرم کعبہ کا طواف کرنا نہ کرتے، اور جہالت ہی کی وجہ سے میلے لگاتے ایام حج میں. سب سے بڑا میلہ عرفات میں ہوتا، مزدلفہ میں ہوتا، اس کے بعد مینا کے میدانوں میں ہوتا. کہیں مشاعرے ہوتے، کہیں کشتیوں کے اکھاڑے ہوتے. یہ ایام حج کے دن ہوتے، اور کہیں شراب کی محفلیں لگتی. جیسے آج کے اس دور میں آپ اس دیکھتے ہوں گے، اس میں یہی ہوتا. کہیں اکھاڑے ہوتے، کہیں مشاعرے ہوتے، کہیں اوریانیت کی انتہا ہو جاتی. تو جہالت کے زمانے میں یہ حج تھا، لیکن ان ایام حج میں دونوں عالم کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر چلتے، اور قبیلے وائز قبیلوں کے سرداروں سے بھی ملتے، قبیلوں کے عوام میں گھس کر انہیں دین حق کی طرف متوجہ کرتے. یہ اس زمانے کی جہالت کا زمانہ تھا کہ حج ان اعمال کا نام انہوں نے حج رکھا. مینا میں حاضری ہو رہی ہے، عرفات میں حاضری ہو رہی ہے، مزدلفہ میں قیام کیا جا رہا ہے، اور حج کے افعال یہ جہالت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، تو 11 سال تک ایک اللہ کی دعوت کے ذریعے مشرکین مکہ کے دلوں سے بتوں کی عظمت کو نکال گئے. ان کے دل کے اندر کے بتوں کو نکالنے کے لیے 11 سال لگے. آپ اندازہ لگائیے، کوئی عبادت نہیں 11 سال تک سوائے دعوت کی، کوئی عبادت نہیں. ہر مفسر و محدث سے آپ پوچھیں، اللہ کے رسول کی اپنے مخصوص عبادت ہے. وہ اپنی نماز تراویح کی، رات کی، دن کی پڑھا کرتے. اور زمانے کا جو حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اور آپ کی آمد کے 40 سال تک حبیب کا نبی نے عجیب بات فرمائی. کہتا وہ آئے جس کے آنے اس زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جس کے لیے فطرت بے چین تھی. نبی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو تڑپ رہی تھی. دہی اقل ایک صحابی ہے، 10 بیٹیوں کو اس نے زندہ رکھا ہے. آخری بیٹی کے بعد اس کے ماں کے منہ سے آنکھ نکلی. اللہ نے اسی وقت رحمت عالم کی دنیا میں
نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو آئے جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جس کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش پر اجالا تھا۔ آپ ہی کی برکت سے ہمیں ایمان بھی ملا ہے، آپ ہی کی برکت سے قرآن بھی ملا ہے، اور آپ ہی کی برکت سے رمضان المبارک کے جیسا مہینہ آپ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو رمضان کی جو آمد ہے، رجب کے چاند سے آپ کے فکروں کا اندازہ لگائیں گے، جبکہ اس دور میں لوگ دعوت و تبلیغ کی محنتوں سے جڑ رہے ہیں، ایمان کو بڑھا رہے ہیں، لیکن موبائل کی گندگیوں میں ساری اعمال کی روح کے جہاں سے نکالے، اتنی یوٹیوب پر بیانات آتے ہیں، لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ ہمارے اسلاف نے اور اکابرین نے اور اللہ کے نبی رحمت والے نبی نے رجب کے چاند کر یہ دعا فرمائی ہے، اور ایسے ہر انسان کی زندگی ایک کی سرمایہ ہے، ہر سانس اس کی قیمتی ہے۔ اللہ کی آپ کی برکتوں سے سال میں ایک مہینہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے نام سے دیا۔ کبھی شب برات کے نام سے رات ملتی ہے، شب مغفرت اس کو کہتے ہیں، کبھی شب قدر کے نام سے راتیں ملتی ہے۔ صرف یہ امت کو بہانے سے اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ایک بہانہ ہوتا ہے۔ ابھی شب برات کی رات رخصت ہوئی اور اب ماہ رمضان کی آمد ہے، تو اللہ کے نبی رجب سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے 29 تاریخ کو رحمت والے نبی نے ایک لمبا خطبہ دیا ہے، اسے خطبہ استقبال رمضان کہتے ہیں۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے فضائل رمضان لے کر رسالہ لکھا، اور فضائل رمضان کی ابتدا خطبہ رسول اللہ کے استقبال رمضان سے۔ فضائل اعمال میں جہاں فضائل قرآن ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل نماز ہے، فضائل دعوت و تبلیغ ہے، وہاں فضائل رمضان کی ابتدا اللہ کے پیارے نبی کے حکم سے۔ یہ تو سندھوں کے نوجوان علماء اور یہاں کے عوام کو میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ تعلیمی مظاہرے سے لگ کر استقبال رمضان بھی رکھا ہے۔ ابھی حرم پاک میں اور مدینہ پاک کے بڑے علماء سے میں ملا تو جگہ جگہ اشتہارات لگے ہوئے، اہلا وسہلا مرحبا یا رمضان کریم،
یعنی آنے والے کریم اور کرامت والے مہینے ہم تجھے اب تیرا انتظار کرتے ہیں اور تیرے آنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پوری عالم دنیا رمضان کا استقبال شاید شام کرتی ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں بھی یہی رواج ہے۔ ملک ہند میں یہ رواج دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل رمضان کی طرح تحریر کیا ہے کہ میرے اس رسالے کو تم شعبان کے مہینے سے پڑھ کر سناؤ تاکہ رمضان کا استقبال بھی ہو اور مہینے پہلے مرد اور رمضان کے لیے تیار ہو۔ یہ نہیں کہ رمضان لگے گا اس کو فضائل آپ سنا رہے ہیں۔ رمضان کے لگنے سے پہلے ہی فضائل رمضان مسجدوں میں پڑھ کر سنایا جائے، ذہن صافی کی جائے۔ جیسے حضرت نے فضائل حج لکھا ہے اور ہر حج کو جانے والا اگر حضرت کی فضائل حج پڑھے تو ایک عاشقانہ انداز میں وہ حج کرے گا۔ ہر عمرے پہ جانے والا اگر شیخ کا فضائل حج پڑھ لے اور عمرے کا ایک باب ہے اس میں عمرے کا باب پڑھ لے تو ایک عشقی انداز میں عمرہ کرے گا۔ ورنہ عموماً روزانہ سینکڑوں معلقات سے عمرہ زائرین روانہ ہو رہے ہیں اور حج پر حج لوگ کر رہے ہیں، لیکن حج جو عاشقانہ سفر ہے جس سے معرفت خدا بندی ملتی ہے، بیت اللہ کے ایک نظر سے اللہ نظر آ جاتا ہے، لیکن دنیا کی محبت کا غلبہ اور وہاں جا کر بجائے عبادت کے موبائلوں کے ذریعے سیلفی لینا اور وہاں کے مناظر کو اور اپنی عبادت عمرے کو سیلفی کے ذریعے لوگوں میں پھیلانا، یہی وجہ ہے کہ نہ عمرہ والا عمل پہ آ رہا ہے نہ حج کرنے والا عمل پہ آ رہا ہے۔ بڑا انعام بقول علامہ اقبال کے حج باقی، نماز باقی، روزہ باقی، اس کے اندر کی روح تجھ میں باقی نہیں ہے، سب باقی۔ اسی لیے اللہ کی پیارے نبی نے رمضان کے لیے جو استقبالیہ خطبہ دیا اور امت کو اپنی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ کیا اور یہ کہا کہ لوگوں تم پر ایک مہینہ سایہ پڑا ہے، ایک مہینہ آنے والا ہے جس کے روزے کو اللہ نے فضل کیا ہے۔ ہر بالغ مرد اور عورت کا روزہ فرض قرآن یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، ان پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسے تمہارے اگلے بچے تاکہ تم متقی بنو۔ ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر بالغ ہونے سے 17 تک روزے کی فضیلت باقی ہے، بلا کسی شرعی عذر کے کوئی روزہ قبول نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کوئی انکار کر دے روزے کا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز ایک فرض ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث میں آتا ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے کافر ہو جاتا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے، ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے نا، ایمان پہلا ایمان ہے، جتنا ایمان مضبوط باقی کے اعمال اتنے مضبوط، جتنی ایمان کی مقتضی نماز کا وزن بڑھے گا، روزے کا خشوع بڑھے گا۔ ایمان کے بعد نماز فرض 750 جگہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق
اللہ نے نماز کی تکرار کی ہے اور یہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، نماز قائم کیجیے، اور سن بلوغ سے موت تک، سکرات کے عالم تک عقل اور ہوش باقی ہے، نماز کی فرضیت معاف نہیں ہوگی، اللہ کے اوپر تفریق کی جاتی ہے، مسافر کی نماز قصر ہو جاتی ہے، بیمار کی نماز کھڑے ہو گئی تو بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا، ایسے روزے کو فرض کیا تو آگے والی مرد و عورت کا فرض اس کو معاف نہیں کیا۔ مسائل روزہ کیا ہے علماء سے پوچھ لیا۔ آج کے اس دور میں شوگر کی بیماریاں عام ہیں اور عجیب بیماریاں ہیں، اور روزے جس کو نہ رکھنا ہے وہ بہانے سے رمضان المبارک میں نت نئے بیماریوں کو لے کر آتے ہیں اور روزہ ترک کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ صوم و تصیح روزہ رکھو تم صحت پائیں گے، روزے میں شفا، روزے میں صحت۔ ڈاکٹر جان ہیڈن امریکی لکھتا ہے روزے کے بارے میں جو اسلام کے نبی محمد نے کہا ہے کہ جو ہفتے میں 2 روزے رکھے کبھی وہ بیمار نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر ہیڈن جان امریکی کا رپورٹ ہے۔ سب سے زیادہ بیماریاں زیادہ کھانوں کی ہوتی ہیں، مولا جو میدا ہوتا ہے ہمارا وہ بیماریوں کو جنم زیادہ کھانے سے لیتا ہے۔ سال کے 11 مہینے مختلف چیزیں، مختلف ایٹمیں اور مختلف زمینیں ہم لوگ کھا لیتے ہیں، اور حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے نبی ہر مہینے 3 روزے رکھنا یہ سنت، ایام 20 کے روزے جس کو کہتے ہیں 13، 14 اور 15 چاند کے تاریخوں کے 3 روزے رکھنا سنت، اور پیر اور جمعرات کا روزہ نہ، جو ہر مہینے کے 3 روزے یہ رکھ لے اور ہر ہفتے کے 2 رکھ لے، گویا کہ مہینے کے 30 دن میں مکمل 10 سے 12 دن اس کے روزے بھی گزر رہے ہیں، ایسی بیماری آ سکتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے۔ آخر اور بالغ، اب یہاں مسائل کیا ہے، روزہ کس وجہ سے ترک کیا جاتا ہے، کون ہے جس کو شریعت نے اجازت دی ہے فدیہ دینے کی، ایسی کون سی وہ عورت ہے جو رمضان کا روزہ ترک کر کے بعد میں قضا کر سکتی ہے؟ اس کا تعلق مسائل سے ہے، اور ہمارے علماء سے تمام مسائل کے لیے آپ رجوع۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے اس کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت اور تمہارے لیے ثواب کی چیز بنائے۔ وہ ندوۃ طالبین میں شیخ عامر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے پیارے نبی آقا رحمت کی 3 دن کی تراویح کی روایت کی ہے کہ آپ نے مستقل 3 دن تراویح پڑھائی مسجد نبوی میں، مستقل، گویا کہ تراویح کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اور اس تراویح میں مسجد نبوی میں جگہ نہ مل سکی، 4 دن آپ اپنے حجرے سے باہر آئیں گے، اور امت نے عہد کیا اگر میں باہر نکل جاؤ یہ نماز فرض ہو جائے تراویح، امت کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سنت تراویح سنت المؤکدہ علی الکفایہ، مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ سلف صالحین سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پہلے سے 20 رکعتوں کا رواج ہے احادیث کی روشنی میں، اسی کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ پورے مہینے کے تراویح میں یہ قرآن سننا سنت، پوری تراویح پورے چاند سے چاند تک تراویح پڑھنا یہ الگ سنت۔ لوگوں میں ایک رواج ہے اور نماز میں اور جگہ کئی 5 دن میں ختم کراتے ہیں، کئی عشرے میں کرا لیتے ہیں، بھائی کچھ مسجدوں کے اندر اگر عشرہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اگر اس کو مستقل اور طریقہ بنا لینا، یہ سب صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آج بھی دونوں حرم میں 20 رکعت ہوتی ہے اور ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں 1.5 پارہ سوا پارہ بھی پڑھتے، ایک پارہ پڑھتے ہیں، اور ایک پارے کو غالباً 2 گھنٹہ لے لیتے ہیں۔ پچھلے رمضان مبارک میں جب ہم حاضر تھے، کورونا کے جواب کو لوگوں نے نکالے تھے، بجائے 20 کے 10 رکعت ہو رہی تھی۔ بڑے علماء نے اس کی معلومات لیے پوچھے تو انہوں نے کورونا کا ایک بہانہ لگا دیا کہ بھائی کورونا پوری دنیا میں سایہ بن ہے، لہٰذا تراویح بجائے 20 کے 10 کے قرآن مکمل ایک سنیں، ایک مکمل ایک پارے سے پہلی تراویح سے 29 شب تک ایک مکمل قرآن کر لیتے ہیں، اور آخری اشراط شب قدر کی تلاش میں قیام اللیل کے نام سے ایک قرآن کر لیتے ہیں، دونوں حرم پاک میں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا جوان ہو، بوڑھا ہو یا ہماری ماں اور بہنیں ہو، وہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ رمضان تک ہمیں پہنچا، ورنہ ایک سانس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی رمضان کو 5-6 دن باقی ہے، پتہ نہیں صبح ملتی یا نہیں ملتی، تو اللہ کے ہاتھ میں صرف دعا کر سکتے ہیں ہم۔ حدیث میں آتا ہے سعادت کی موت رمضان کے بعد کی موت، سعادت کی موت حج اور عمرے کے بعد کی موت۔ تو زندگی میں رمضان ملے، یہی وجہ ہے کہ پورے مدینے کے صحابہ کو جمع کر کے آپ نے رمضان آنے سے قبل 29 شعبان کو مقرر کیا، اور کہا اس کا موقع فرض، اس کی طرح کی ثواب کی چیز کو ہمارے لیے سنت۔ پھر کہا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اس مہینے کے پہلے عشرے کو اللہ نے رحمت کا بنایا، پہلے 10 دن رحمت کے، درمیانی 10 دن اللہ کے مغفرت کے، اور آخری عشرات جہنم سے ہونا سیکھا۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا جو کوئی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کا بہترین پانی پلائیں گے، جو جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر کہا یہ عیسیٰ اور ہمدردی کا مہینہ ہے، غربت پروری کا مہینہ ہے، اور کوئی غلام اپنے آقا اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی تم اس میں کثرت رکھا کرو، ایک ہے پورا مہینہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی زبان مبارک پر اللہ کا مبارک نام رکھے، کلمہ طیبہ کا ذکر رکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نبی نے بتایا ہے ہمیں، ایک کلمہ طیبہ کا ذکر، دوسرے استغفار کی کثرت، یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جنت کا حصول، جنت طلب کرنا اللہ سے، اور چوتھے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ عمل بتائے کہ یہ عمل کرو رمضان کے اندر، روزے کے اندر، تاکہ تمہارا روزہ ہو جائے۔ کتب علیکم الصیام میں ہر عضو پہ روزہ فرض ہوتا ہے، زبان کا روزہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اپنے آپ کو بچانا، صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بارے روزے دار ایسے ہیں بجز بھوکا رہنے کے کچھ نہ ملا ہے، بارے شب بیدار ایسے ہیں بجز رات کے جاگنے کے کچھ نہ ملا، کیا ہے
روزہ آنکھ کا روزہ غلط نہ دیکھے، زبان کا روزہ غیبت چغلی جھوٹ سے بچ جائے. اس لیے تو نافرمان کلمات کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو. ہاتھ کا روزہ غلط نہ اٹھے، پیر کا روزہ غلط نہ چلے. لوگوں نے مشغلہ بنا رکھا ہے رمضان المبارک میں سونے کو کہہ کر دن بھر سونا روزہ، یا بعض وقت تو موبائل کا دیکھنا، ٹائم پاس کر لینا. اگر ایسے روزے رہیں گے تو روحانیت سے خالی ہوں گے. یہ کتب علیکم الصیام میں جسم کے ہر عضو پہ روزہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے سحری کھانے والوں کی فضیلت ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں. اللہ کا لگائیے 11 مہینے ہم کھاتے ہیں، رمضان المبارک میں بہت کھاتے ہیں. 11 مہینوں سے زیادہ رمضان المبارک میں کھانے کا کام چلتا ہے. اللہ کی رحمت ہے، صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. اللہ کے حکم پر سحری کھانا رحمتوں کا برکتوں کا نزول کرانا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آنے والے رمضان المبارک میں ہم یہ کام کریں، کثرت سے یہ 4 عمل کریں. تو انسان و ہمدردی کے اندر غربت پروری ہے، یتیموں کا خیال ہے، بیواؤں کا خیال ہے. لوگوں کا رواج رمضان المبارک میں زکات کے نکالنے کا ہوتا ہے. زکات کے حقوق میں اپنے غریب رشتے داروں کو شروع کرنا ہے. محلے کے بیواں ہے، محلے کے یتیم ہے، اپنے پڑوسی ہے، ان پر اپنے زکات کا مصرف اس طرح. اور 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے اگر ہم نے تیار کر لی ہے تو کچھ اپنے محلے کے غریبوں کے لیے، اپنے دسترخوانوں پر یتیموں کو لے کے آنا، اپنے دسترخوان پر غریبوں کو لے کے آنا. اللہ کے نبی نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت کو ارشاد فرمایا. اگر کوئی روزہ دار کو افطار کرائے، ایک بار کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ روزے رکھنے والے کا ثواب ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارا پیٹ بھرنے کے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہوتا ہے، ہم کیسے روزہ افطار کرا سکتے ہیں؟ اس پر اللہ کے نبی نے کہا ضروری نہیں ہے پیٹ بھر کے کھلانا، کسی کو ایک کھجور کھلا دینا، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا، لسی پلا دینا، شربت پلا دینا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب عطا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہمارے علاقے کا یہ عام رواج ہے، اللہ کا کرم ہے. اور ہمارے بزرگوں نے آج سے 20-25 سال پہلے عام رواج ہوتا تھا کہ محلے کے غریبوں کو بلایا جائے، ان کا افطار کرانے کے لیے ان کو گھروں پہ مربوط کیا جائے. اب یہ ہمارا رواج ختم ہوا، سیاسی احباب نے اس کو لے لیا اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے اور بیان کرنے کے لیے وہ افطار پارٹی کراتے ہیں، اور ان کا مقصد نیکیوں کا حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ووٹ بینک کرنا ہوتا ہے، اور یہ شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اپنے دسترخوان پر اپنے محلے کے یتیموں کو لاؤ، غریبوں کو لاؤ. ایک یتیم کا افطار کراؤ رمضان مبارک میں. کسی یتیم کو اپنے باپ کا اور ماں کا احساس مت کو دے دینا کیا میرا باپ زندہ ہوتا. شہابالدین صاحبہ کی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ رسول اللہ کے زمانے کا اور عید کے دن کا لکھا ہے. آپ کو یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، آپ کی شان تو بڑی عجیب ہے. عید کے دن بھی
ابھی مجاہد کرام کا یہاں موجود ہے، یہ مسجد حرام جو رسول اللہ کے مسجد کے سامنے وہی عیدگاہ ہے، وہیں آپ عید کی نماز پڑھیں، اسی جگہ آپ عید کی نماز پڑھائی، اسی جگہ نماز استسقا بھی آپ نے پڑھائی۔ یہ عید کا منظر ایسا آیا، صحابہ اکرام زندہ میں موجود ہیں، اور عید کا منظر تو ایسا ہوتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹی کی تمنا پورا کرتا ہے، تو چھوٹے بچوں کے لیے ان کے منشا کے مطابق عید خریدی جاتی ہے، لیکن اس کی اچھی موقع اس عید کے دن بھی بڑے بےکس ہو کے بس نظر آتے ہیں، کاش کہ آپ اپنے محلوں میں نظر کرتے ضرور یتیموں کا خیال رکھیں۔ عید کا دن ہے، رحمت عالم نبی عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، نماز رسول امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں، امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں، حد سے زیادہ آپ کے پیارے ہیں، دونوں نمازیں حسن رضی اللہ عنہ بھی، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی، یہی وجہ ہے کہ نانا جان اپنے نوازوں کو اپنے ساتھ عیدگاہ میں لیتے ہیں، جان کا انداز ہے، کبھی کانوں پہ بٹھا لیتے ہیں تو کبھی پیدل چلا لیتے ہیں، دونوں نوازوں کے ساتھ آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ مالداروں کو اگر برا نہ لگے تو کہہ دو، آج کی جتنی بھی مالدار بھائی ہے وہ اپنے کاموں پہ عیدگاہ جاتے ہیں اور چنر میں اور آباد میں جاتے ہیں، حالانکہ پیدل عیدگاہ میں جانا سنت ہوتا ہے، یہ تو وجہ ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے پیدل آنا، کیا وجہ پیدل جانے کے لیے؟ یہی وجہ ہے کہ راہوں میں کوئی غریب کوئی یتیم ملے اسے اپنے خوشیوں میں سیر میں کرو، ورنہ اپنے گاڑیوں میں جا رہے ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں، عجیب سیرت بتاتی ہے، جب آپ چلنے لگے تو آپ کی نگاہیں بھی مدینے کے محلوں کو دیکھنے لگی، وہ نبی رحمت ہے، کیسا نبی ہوگا جی؟ شاعر اسلام کہتا ہے سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں میں روتا تھا، سلام اس پر جو جائے میں فرش خاک پر سوتا تھا، سلام اس پر بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمارے دارالدولت کے بڑے پیارے پیر مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ حج پہ گئے تو رسول اللہ کے روضے پہ یہ کہا سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو بچھڑوں کو بسائے۔ اپنا محل بنانا تو سب کو آتا ہے، اپنے گھر میں بہترین ٹائل لگانا تو سب کو آتا ہے، کسی جھوپڑے والے کی مدد کرے گی جگہ کی بات۔
سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو مجرم کو چھڑائے۔ یہ نبی رحمت کا درد نہیں سنا، اس پر بدر فتح ہو گیا، صحابہ نے مشرکین کو تہہ کر دیا، پیاروں میں لے گیا تو عالم جانی رات کے جرائیوں میں ہو رہا کسی ہو گیا بدر کے رات، اور صدیق رسول فرمایا اسلام کیا ہو گیا، پتہ ہو گیا، اللہ نے بتا دیا کیا ہونا، اس بات کا ہونا ہے۔ کہا ان قیدیوں کے ترانے میں میری بھی ہونا، تم ان قیدیوں کو کھول دو، ان کے ہاتھ پیر کھول دو، ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا نبی ہو گئے یہ تو لوگ کہتے لوگ یا شیخ اپنا لے، میں کہتا ہوں یہ کلام کفر بھی ہو سکتا ہے، اپنا دیکھ تو یہ جانور بھی کر لیتا ہے، انسان ہے تو انسان کر دے، تیرے گھر جانا ہے تو اور بھوکوں کو کھلا دے، تو یہ عید کا منظر ہے کہ راہ میں آپ اپنی نگاہ مبارک کو دوڑا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ صحابہ آپ کے منتظر ہیں کہ راہ میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے آپ نے دیکھا ایک 12 سال کا بچہ اپنے گھٹنوں میں منڈی ڈال کے رو رہا ہے۔ سارے صحابہ اکرام میں خوشی میں شاید کسی نے نکالا پڑی ہو، لیکن رحمت والے نبی کی نگاہ پڑ گئی۔ آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اس کے سر پہ ہاتھ دست رحمت کو پھیر کر کہا وہ دیکھا آج خوشی کا دن تمہیں کون سا غم رلا رہا ہے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ اللہ کی نبی ہے اور مدینے کا بھی نہیں تھا، باہر کا اتحاد، بس روتے روتے جواب دینے لگا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، باہر کا ہوں۔ حضور نے کہا یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے والد تھے ایک مسئلے میں شہید ہو گئے ہیں اور میری ماں نے دوسرا شوہر کر لیا ہے، اس دوسرے باپ نے مجھے آج عید کے خوشی کے دن اپنے گھر سے نکالا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا، مجھے یہ دیکھ کے بھی تو دل نہ ملتا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا۔ تو عالم کے نبی نے اپنے نوازوں کو بٹھا کر اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا باپ محمد رسول اللہ ہو، تیری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہو، تیرا بھائی حسن حسین ہو؟ جب رسول اللہ کا نام سنا محمد کا وہ تو کہا ہو گیا کہ میرے نبی، اور آگے نکال نہیں گئے، واپس آئے اس بچے کو لے کر۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے دینا، یہ تیرے لیے خیر آپ لایا ہوں میں نے۔ امی جان نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور نماز رسول کا ایک جوڑا اس کو پہنایا، وہ اللہ کے نبی نے اپنے دست رحمت میں اس کا ہاتھ لیا اور چلتے رہے۔ وہ لڑکا ناز سے کہتا ہے مدینے والوں کیا تم میرے باپ کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ میرا باپ محمد رسول اللہ ہے۔ شہاب الدین رحمۃ اللہ نے لکھا حضور کی وفات تک وہ حضور کی عبادت کر رہا، جس دن حضور کا وصال ہوا اپنے سر پر رکھ
بھی ڈال کر کہتا تھا آج میں یتیم ہو گیا. تو یہ تو نبی نے ہمیں تعلیم کی ہے. اس لیے کہ رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے اور بدپرواہی کا مہینہ ہے. جو سال بھر کھاتے رہتے وہ روزہ رکھے بھوکے رہنے والوں کے قدر آئیں گے ان کو, پیاسے رہنے والوں کے قدر آ جائیں گے ان کو. رمضان نے دو تسکیہ کرایا ہے, روحانی طاقت, معرفت کی طاقت, دونوں روزے کی برکت سے بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کو صاحب تقویٰ بنا دیتا ہے. اور پھر کہا قرآن میں کتاب رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. یہی وجہ ہے کہ سال بھر رمضان کی تلاوت خوب کیجیے, قرآن کی تلاوت کرتے رہیے, لیکن رمضان کا مہینہ ہر لمحہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. بطور خاص رمضان کو نسبت ہے اللہ کی طرف سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود اللہ کے نبی کو قرآن سناتے رمضان المبارک میں, اور آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے. کبھی جبرائیل سے سنتے, کبھی آپ جبرائیل علیہ السلام کو سناتے. تو اہتمام تلاوت کتنا ہونا چاہیے. ہر آسمانی کتاب رمضان میں ہوتی ہے, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن کریم ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سب رمضان کو اللہ نے رمضان میں اتارے. خاص نسبت کے قرآن کریم تو رمضان سے, اس لیے تراویح قرآن سنیں, نازلہ قرآن پڑھتے رہے, اپنے گھر میں وقت تہجد سحر میں لمبی لمبی تہجد میں قرآن پڑھے. اور سب سے زیادہ اللہ کا نور اترنے کا ذریعہ تہجد میں قرآن کا پڑھنا ہے, اور اس وقت دیکھ کر قرآن پڑھنا. آپ کا معمول تہجد کا ہے, تب بھی نماز پڑھیے اور قرآن کریم اس کے بعد دیکھ کے نازلہ پڑھیے. سب سے زیادہ اللہ کی رحمت ہے رمضان المبارک میں قرآن کے پڑھتے وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے, وہ قرآن کی برکت سے اس کو معرفت الہی کا نور دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ اللہ کی بارش قرآن کے پڑھنے والے. حدیث میں آتا افضل کی عبادت قراءت القرآن, اور حدیث میں 3 وقت پر اللہ کی رحمت براہ راست بندے کے اترتی ہے, کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. ایک بیت اللہ کا طواف کرنے والا, جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, عمرہ والا, حج والا, طواف کرنے والا, براہ راست اللہ کی رحمت اس کو اترتی ہے. کوئی اس میں پردہ اور حجاب نہیں ہوتا ہے. دوسرا قرآن پڑھتے وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے, کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. اور تیسرا عمل اتنا آسان ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. تیسرا عمل یہ ہے کہ جو اپنی ماں اور باپ کو, اپنی ماں کو محبت اور اطاعت کے نگاہ سے دیکھتا ہے, اس وقت اللہ کی رحمت اس بچے کو اترتی ہے. جب اپنی ماں کو محبت سے دیکھنا, اطاعت کے نگاہوں سے دیکھنا, میری والدہ محترمہ ہے, میرے والد محترم ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. تو میرے دوست بزرگوں, یہ سارا اعمال ہے رمضان المبارک کے کرنے کے. آپ اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے, محلے کے ماحول کو بنائیے, اپنی اولاد کے ماحول کو بنائیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے رمضان میں اعتکاف فرمانے کا. آپ نے اس سال وفات کرنے والی تھی 20 دن کا اعتکاف فرمایا, ورنہ آپ کا معمول آخری اشرے کا اعتکاف کے فرمانے کا ہے. اور فضائل رمضان میں بھی ایک مرتبہ پورے مہینے کا آپ نے زندگی میں اعتکاف کیا. پہلے اشرے میں شب قدر کی تلاش میں, دوسرے اشرے میں شب قدر کی تلاش میں. پھر کہتے مجھے بتلانے والے فرشتے نے بتایا کہ نہیں شب قدر آخری اشرے میں ہے, تو میں نے اس کے لیے آخری اشرہ بھی اعتکاف کیا. یعنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا.
اور باقی عشرے کا زندگی بھر اعتکاف کیا اور 20 دن کا اعتکاف سال وفات کیا جب اللہ نے آپ کو اذا جاء نصر اللہ کے ذریعے وفات کی اطلاع دی تھی. آپ کی نیکیاں، آپ کے سجدے، آپ کا ذکر، آپ کی تسبیح بڑھ گئی تھی اور اس سال اعتکاف بھی آپ نے 20 دن کا فرمایا تھا. اس لیے ہر مسجد والا اپنے مسجد میں اعتکاف کرے، پورے مہینے کا اعتکاف کی ترتیب بنائے، مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھے. رمضان المبارک میں یا غیر رمضان پوری دعوت کی محنت کرتے لوگ آپ نے اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد سے آباد رکھنا. رمضان اس کے بہترین موقع ہے. کوئی نوجوان نفل اعتکاف کر رہا ہے، باقی دین کا سات مہینے کی ترتیب بنائے اور پورا مہینہ رات دن مسجد کو آباد رکھے. اور آخری عشرہ اعتکاف کا ہے، آخری عشرہ اعتکاف سنت مؤکدہ، آخری عشرے کا اعتکاف ہر فرد اس کا اہتمام کرے. اگر کوئی محلے کا سنت اعتکاف نہ کرے گا تو پورا محلہ گناہگار ہو جائے گا. یہ رمضان کی آمد ہے، اس کو خوب اہتمام سے کرے اور آخری میں ڈرتے ڈرتے رہے، اللہ سے دعا کرے، اے اللہ یہ سب تیرے توفیق سے ہوا ہے، قبول کرنے والا بھی تو ہی. اس لیے افطار کی دعا ہے، اللهم لك الحمد بك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أقدرت فتقبل مني. یہ آخری جملہ ہمارے علماء کہتے ہیں، کیا عجیب آخری جملہ ہے کہ فتقبل مني. یہ روزہ اور یہ تو سب تیرے لیے ہے، لیکن اگر تو قبول کر دے تو قبول کر لینا. اس لیے آپ افطاری کے وقت کہتے کیا واسع الفضل اغفرلی، اے وسیع فضل والے میری مغفرت فرما دینا. سب روز اللہ تعالیٰ ہر ایک روزے دار کی دعا سن دیتا ہے اور 24 گھنٹے اس کے رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کے علماء کو اور آپ کے منظور الہی مسجد کو، اللہ تعالیٰ مسجد کے ذمہ داروں کو اور کمیٹی کے مکتب کے چلانے والوں کو بہترین بندہ دے دے کہ انہوں نے تعلیمی مظاہرے کے ساتھ استقبال رمضان میں رکھا ہے. یہ مقاصد کی جو تعلیم ہے یہ بہت ضروری ہے. روس میں جب سرخ انقلاب آیا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے علماء اور عوام کو کاٹا. ان روسیوں نے عوام کو الگ کیا علماء سے. جب علماء اور عوام میں گڑبڑ ہو گئی، علماء کو صبح کرنے لگے وہ کوئی عوام احتجاج کے لیے باہر نہ آئی تو پہلے انہوں نے مکاتب کے اجالوں کو بند کیا، پھر علماء اور عوام میں دراڑیں پیدا کرنی اور 100 سال لگ گئے روسیوں کو اسلام ختم کرنے کے لیے. پہلے مکہ ختم کیا، پھر علماء اور عوام کو لڑایا، پھر مسجدوں کو بند کیا، پھر مسجدوں کے اذانیں بند، نماز بند، خطبے بند، قرآن پر پابندی، ہر ایک پابندی ڈال دی گئی ہے. 5,000 عالموں کو ایک ساتھ پہاڑوں پہ جمع کر کے اوپر سے ٹیکس ڈال کر 5,000 عالموں کو ایک ساتھ شریک کر. علماء اور عوام کا تعلق ہے. علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء دین کے رکھوالے ہیں، علماء اس زمانے محمدی کے باغبان ہے. اللہ ہمارے علماء کو درجے نبی دے. جو ایک نبی اپنی امت کی فکر کرتا ہے، نیابت میں عالم کی امت یہ رکھوالی کرے. اس امت کو دیکھے، اس امت کے ضروریات کو دیکھے اور ہر مسجد میں مکتب چلانے کا اہتمام. باقی جتنے فرقے ہیں اور باقی جتنی تحریکیں ہیں وہ نمازی قرآن سے ختم ہونے والی. ہندوستان میں جب مسئلہ آیا روسیوں کا، یہاں وہ تاریخ دوڑانا چاہتے تھے. ہندوستان میں انگریز آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، تو یہاں بھی وہی چارج کیا، چلانا چاہا علماء کو الگ، عوام کو الگ، مدارس کو الگ. قرآن کے 10 لاکھ نسخوں کو جلا دیا انڈیا گیٹ کے سامنے انگریزوں نے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسا عالم حیات تھا، اس نے انگریزوں کو چیلنج کیا، آؤ دلی والوں اور انگریزوں تم میرے انڈیا گیٹ پر آؤ. تم نے 10 لاکھ قرآن کا نسخہ انڈیا گیٹ پہ جلایا ہے، پورے ہندوستان اور بر صغیر میں اعلان کیا. میں انگریزوں کو چیلنج کر رہا ہوں جنہوں نے 10 لاکھ قرآن کا نسخہ
جلایا ہے وہ انڈیا گیٹ پر آ جائے اور ان کو میں 10,000 جلانے والوں کو جواب دینے والا ہوں. آؤ میرے سامنے آؤ. پورے عیسائی پادری اور سب آئے ہیں. 1 سال کا بچہ اللہ کا کشمیری نکال دیا اور ان انگریزوں کو کہا سندھو تن کے گورو اور من کے کالو تمہارے اندر کے دل کالے پتھر سے بھی زیادہ کالے ہیں. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ قرآن کو جلایا ہے؟ یہ میرا 7 سال کا مناوسہ ہے. اس کے دل میں قرآن کے 20 پارے ہیں. کیا تمہاری طاقت ہے اس کے دل سے قرآن چھیننے کی؟ آپس کا قرآن کو جلا سکتے ہو، دل کے اندر کے قرآن کو جلا نہیں. اور دل کے اندر قرآن مساجد والے دیتے ہیں، مدارس والے دیتے ہیں. پھر اعلان کیا میرے کتب خانے آؤ دیوبند میں 10,000 کتابیں موجود ہیں، حدیث کی تفسیر کی فقہ کی. ابھی جلا دینا تم نے رات میں. صبح میں بغیر کسی پینٹنگ پر اس کی چھپا کے بتا دوں گا. وہ 10,000 روزے ہی سے آتے ہیں تو اسلام کو نہیں بنا سکتے. تو اسلام کو ہندوستان سے بھی ختم کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ دیوبند کی بنیاد ڈالی. ہمارا علمی مرکز دیوبند ہے. دعوت کا مرکز نظامالدین ہے. ہمیں کوئی اختلاف نہیں. مدارس مدافع دعوت و تبلیغ ایک گاڑی کے پہیے ہیں اور اسی سے آگے چلتے ہیں. پورے دنیا میں علم و تفسیر کا قانون دیوبند کا ہے. میں ویسٹ انڈیز گیا، امریکہ پناما گیا، ایمسٹرڈم یورپ میں گیا. ہر جگہ دارالدیوبند کا کہیں عالم نظر آیا. کوئی مفسر بن کے تفسیر کر رہا ہے، کوئی محدث بن کے حدیث بیان کر رہا ہے پوری دنیا میں. تو وہ ہمارا علم مرکز ہے. مدارس و مکاتب اور مساجد شاعر اسلام ہے. ہم ان مکاتب کی تعلیمی اہمیت کو سمجھے اور تعلیمی بیداری کو پیدا کریں. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا سلور جیسے شہر میں ہر مسجد میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم ہے مکاتب میں. اور طالبات بھی ابھی دیکھے آپ نے کتنی طالبات تھی، کتنے طالب علم. اور ایک بڑی بات یہ کہ نوجوان علماء بہت فکر کرتے ہیں. مجلس علماء اس کی فکر کرتی ہے. دعوت کا ایک ایسی فضا ہے کہ دیہات میں جا کر تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو قبول فرمائے. آپس کی اجتماعیت کو باقی رکھے، آپس کے دراڑوں کو دل کے دراڑوں کو دل میں نہ آنے دے. ہم بھائی بھائی ہیں. وقت کا تقاضا ہے واقعیوں کہ آپ کی لاہی جمیعوں ولا تفرقوا. آپس میں ملو میری بھائی، تفریق نہ کرو ورنہ ٹوٹے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح منتشر ہوں گے. حالات پہ نظر رکھے، اجتماعیت کو واقعی رکھے. رمضان جیسے مہینے کا استقبال کر کے خوب دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں دین اسلام کو زندہ فرما دے. اور ہمارے اس ملک ہندوستان میں اللہ بچے بچے کو ہدایت عطا فرما دے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس دعوت کی مبارک محنت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کے بچے بچے کو ہدایت دے دے گا. تو ہدایت کی بھیک مانگے، دشمنوں کی ہلاکت کے بجائے ہدایت مانگے. جب وہ ہدایت پہ آئیں گے تو ہمارے بھائی بن جائیں گے، اور دشمنی پہ آئیں گے تو ہر تباہ کریں گے. دعا ہے اللہ کے ساتھ حاضر سے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور یہاں کے ذمہ داران تعلیم کمیٹی، مکتب کے ذمہ دار علماء، مسیحی جماعت کے ساتھی یا انتظامیہ بینک کے ساتھی جتنے بھی ہیں، میں ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ استقبال رمضان میں یہ مجلس صحیح ہے، ہمیں موت سے پہلے رمضان نصیب فرما اور رمضان کی پوری عبادتیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاکم اللہ خیر و ماشاءاللہ. حضرت والا کی تفصیل کے ساتھ
کی ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ذمہ داران مقصد کی طرف سے حضرت کی موت اور معلوم ہے کہ آپ نے جو ہے بڑی سہولتوں کے ساتھ اپنا سفر کیا اور ہماری دعوت پر رکھتے تھا۔ ہم تمام سامعین اور آنے والے مہمان دوستوں کے لیے مشکور